دعائیں دے. حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے الحمدللہ، بڑی عظیم شخصیت. اور ابھی امام صاحب ہمارے الکرم کی تشریف لائے تھے، ان کے ذریعے سے بھی. اور سبحان اللہ، میں تو غائبانہ حضرت کا اس میں گرامی اور حضرت کا تعارف سنتا رہا. اللہ تعالیٰ برکت دے. ہم لوگ بھی حضرت کی سماعت کریں با ادب. الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام ومن علينا إذ جعلنا من أمة حبيبه خير الأنام، والصلاة والسلام على سيد الراشدين إمام القبلتين جد الحسنين أشرفنا وأكرمنا محمد سيد الإنس والجان، وعلى آلہ وأصحابہ أولي الكرم والصدق والإكرام والإحسان. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ. قال الله عز وجل في مقام آخر: وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. درود السلام بآواز بلند پڑھ لیجیے. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. حضرات گرامی، کسی بھی مسلمان کی مکمل کامیابی کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے. ایک اس کا اچھا عقیدہ اور دوسرا اس کا اچھا عمل. پیر کامل وہ ہوتا ہے جو مرید کو ان دونوں میدانوں میں کامیاب کرواتا ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں. چونکہ میرا آپ کے پروگرام میں میری تقریر شامل نہیں، میں اپنے ایک بھائی جناب محترم نذیر صاحب کے حکم پر اور ان کا ایک مہربانی، ان کا احسان کہ انہی کی دعوت پر، ان کے اسپانسر پر میں یہاں آیا. تو اس حوالے سے یہ میرے لیے اخلاقی طور پر تھا کہ میں یہاں حاضر ہوتا. تو بس میں بالکل خلاصہ ہی کر رہا ہوں، فکر نہ کریں انشاءاللہ. تو اس حوالے سے میں تھوڑی سی حاضری آپ کے سامنے، چونکہ اب میں بہت سارے حضرات آپ میرے یقیناً سوشل میڈیا کے ذریعے سے بیانات سنتے رہتے ہیں، میرا کافی ڈیٹیل میں بیان ہوتا ہے. تو اگر وہی ذوق جو شاہد صاحب کو دیے وہ 10 منٹ مجھے دے دیں گے تو بہتر رہے گا. گرامی المرتبت حاضرین و سامعین، الحمدللہ العظیم، ہم سنی ہیں. اور سنی وہ ہوتا ہے جس میں دو شانیں، دو کوالٹیاں، دو کمال ہوں. نمبر ایک، سنی وہ جس کا عقیدہ ستھرا. نمبر دو، سنی وہ جس کی محبت سلامت. تو سنی کی پہچان دو چیزیں ہیں. نمبر ایک اس کا عقیدہ، نمبر دو اس کی محبت. ہم مسلک اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں، اور مسلک اہل سنت مسلک صحابہ و اہل بیت ہے. اور یاد رکھیے، میں ایک جملے میں اپنی پوری آج کے مشن کی جملہ میں آغاز میں لے جاتا ہوں. اور میرے لیے یہ ہونر ہے کہ آج میرے آستانہ عالیہ بریلی شریف کی یہاں خوشبو بکھر رہی ہے. اور یہاں میں ایک جملہ دہرانا چاہتا ہوں. الحمدللہ بڑے بڑے سارے ولی سنی گزرے ہیں،
آپ ہند سے کشمیر سے لے کر سندھ تک جدھر مرضی جائیں جو ولی ہوگا وہ سنی ہوگا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، حق اور باطل کی تمیز جس نام سے ہوتی ہے اسے دنیا احمد رضا کہتے ہیں. سبق امام اہل سنت امام احمد رضا کا وہی ہے جو میرے گولڑے کے شہنشاہ مہر علی نے پڑھایا ہے. سبق وہی ہے جو داتا ولی نے پڑھایا ہے. سبق وہی ہے جو اجمیر کے خواجہ نے پڑھایا ہے. پر باطل کی آنکھ میں چبھنے والا جو کانٹا ہے، جو باطل کو درد سے بل بلاتا ہے، اس کا نام احمد رضا بریلوی ہے. ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور یہ ہمارے تھوڑا عجیب سا مزاج ہے. یاد رکھیے ہمارا عقیدہ یہ جو اشعار یہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں، دلیل نہیں. پلیز یار سبحان اللہ کی آواز. یہ ہمارے عقیدے کی ترجمانی کرتے ہیں. اہل سنت کا عقیدہ یا رب کا قرآن ہے یا مصطفیٰ کا فرمان ہے. تو یاد رکھو لوگوں، میرے مدینے والے آقا کے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا. نبی مکرم کی آل بیت کا یہ عقیدہ تھا. ساری امت کے ولیوں کا یہ عقیدہ رہا. اور آج ولیوں سے پیار کرنے والوں کا یہ عقیدہ ہے کہ ہم درود و سلام پڑھتے گئے، مدینے والے آقا مدینے میں سنتے ہیں. خود میرے مدنی کریم آقا نے فرمایا وَمَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامِ. امام طبرانی نے سے طبرانی صغیر و کبیر میں روایت فرمایا ہے. امام ترمذی نے روایت فرمایا ہے. یہی روایت زرقانی علی المواہب میں موجود ہے، مواہب الدنیا میں موجود ہے، یہ مدارج النبوہ میں موجود ہے، سیرت حلبیہ میں موجود ہے، 20 کتب کے اندر موجود. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں جب بھی کوئی شخص کوئی بندہ مجھ پہ سلام پڑھتا ہے، میرا رب مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے حتیٰ ارد علیہ السلام، یہاں تک کہ میں خود سلام والے کے سلام کا جواب دیتا ہوں. تو حضرات گرامی یاد رکھیے، جب ہم سنی درود و سلام پڑھتے ہیں، درود پڑھنے پر ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیں تو مدینے والے کا جواب ملتا. بلند آواز سے پڑھیے صلی اللہ تو شاہ خوباں تو جانے جانا، تو شاہ خوباں تو جانے جانا ہے، چہرہ ام الکتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری، جواب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری. تو سب سے اول، تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں
آدم سے شیش میں، شیش سے یانس. یار میں نے حاضری لگانی. یہ جو شاعر کا مطلب ہے نا، کہہ رہا ہے عمر لاکھوں برس کی تیری. یہ میں سمجھ رہا ہوں. پہلے ذرا شعر پورا کر لوں. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. یہ تازہ شباب کیا ہے؟ یہ عمر لاکھوں برس کی کیا ہے؟ آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے میلائیل ہیں، میلائیل کے بیٹے بیانت ہیں، بیانت کے بیٹے ادریس ہیں، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے ذوالحاد، ذوالحاد کے بیٹے شالح، شالح کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے تاتا، تاتا کے بیٹے راوا، راوا کے بیٹے سارو، سارو کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے طارق، طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم کے بیٹے اسماعیل ذبی اللہ، اسماعیل کے بیٹے کیدار، کیدار کے بیٹے عوام، عوام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے الہیسہ، الہیسہ کے بیٹے الیسہ، الیسہ کے بیٹے عود کے بیٹے اوا، اوا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے ماد، ماد کے بیٹے ندار، ندار کے بیٹے مدر، مدر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے ندر، ندر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے کلاب، کلاب کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد الرسول اللہ. ہے تو سب حسینوں میں سب سے اول، تو سب حسینوں میں سب سے آخر. ہے عمر لاکھوں برس کی تیری، مگر ہے تازہ شباب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری. نہ بوئے جلتے کی کوئی قیمت، نہ مشک و عنبر کی کوئی حاجت. کس کو؟ ارے جس کو ملا ہے، جس کو ملا ہے، جس نے ملا ہے پسینہ رش کے گلاب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری. اور مقدار سے کرتا ہوں. ہے تو بھی صائم عجیب انسان کے روز محشر سے ہے ہراساں. ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا، ارے تو جن کی ہے نعت سنتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا لکھتا سنتا، ارے تو جن کی ہے نعت پڑھتا وہی تو لیں گے حساب تیرا. نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، یا کا نہ بن. بعد از حمد و صلات لائق صد تعظیم و تکریم حضرت استاذ الافاضل، استاذ العلماء والفضلاء
حضرت مفکر اسلام گرامی المرتبت قبلہ مولانا محمد بدر القادری صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، یادگار اسلاف مجاہد ملت اسلامیہ حضرت گرامی المرتبت قبلہ نازش علماء جناب محترم حضرت قبلہ مولانا محمد عبد الرحمن رضوی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، فاضل جلیل عالم نبیل حضرت محترم مجاہد اہل سنت مولانا حافظ و قاری محمد عمران قادری صاحب، صاحبزادہ والا شان حضرت گرامی المرتبت قبلہ صاحبزادہ محمد خوشتر قادری صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میرے سر کا تاج ثنا خانہ مصطفیٰ اور بالخصوص میرے رسول کی آل کی خوشبو حضرت قبلہ بخاری شاہ صاحب اور حضرت گرامی المرتبت قبلہ سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی اور ثنا خانہ مصطفیٰ بھائی جناب محترم شاہد قادری صاحب، میرے انتہائی قابل قدر محسن محترم جناب بھائی محمد نذیر صاحب، آپ جمیع سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ چند منٹس کی گفتگو ہے، آج اس ہستی کا عرس ہے، اس ہستی کا اتنا سا تعارف کافی ہے، اور میں نے نیچے آتے ہوئے دیکھا عرس خوشتر، تو ساؤتھ افریقہ کی کچھ خوشبوئیں میرے دماغ میں مجھے معطر کرنے لگی، اس لیے کہ میں بہت ساری دفعہ ساؤتھ افریقہ گیا اور وہاں پر میرے بہت ہی پیارے بھائی اور دوست ہیں جناب محترم بھائی شمس الدین صاحب، وہ حضرت قبلہ نازش خطیب اہل سنت خطیب اسلام حضرت ابراہیم خوشتر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے قریبی مرید تھے، اور میں بھی کہ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی عار نہیں ہوگی کہ شاید جتنے ان کے کمالات میں نے سنے ہوئے اتنے آپ نے بھی نہیں سنے، اس لیے کہ میں نے بہت لمبا سفر افریقہ میں وہ بھائی شمس الدین کے ساتھ کیا، اور ان کو اور کام ہی نہیں ہوتا تھا، جب بھی وہ بیٹھتے اپنے مرشد کی باتیں کرتے۔ سچی بات یہ ہے کہ ایک بڑی قلبی محبت تھی، اور آج ان کے صاحبزادہ والا شان کی موجودگی میں آج اس محفل ایصال ثواب میں حاضر ہو کر بہت زیادہ انبساط و خوشی کی کیفیت محسوس کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا میرا آنا بیٹھنا قبول فرمائے۔ حضرت گرامی نے بڑا اختصار سے، میرا ایک اپنا انداز ہے، میں سامعین کو مخاطب کرتا ہوں، اور میں آپ کو بالکل ٹائم بھی دے دیتا ہوں، 10 سے 15 منٹ کے اندر اندر میری گفتگو کمپلیٹ ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں تاکہ جو میرا میسیج ہے وہ آپ سنیں، بیچ میں ترنم لگاؤں گا، فکر نہ کریں، وہ بیچ میں لے کے آؤں گا۔ سب سے پہلی یہ بات ذہن میں رکھیں، چونکہ عرس ہے اور عرس ایصال ثواب کی محفل کا نام ہے، اور عرس میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر، مدینے والے کا ذکر۔ ہم جس نبی کے امتی ہیں، باقی سارے نبیوں کو اللہ نے ساری مخلوق سے چنا ہے، اور ہمارے نبی کو اللہ نے نبیوں سے چنا ہے۔ نہیں، یہ ذوق نہیں ہے نا بھائی، یہ 10-15 منٹ میں نے بولا نا، تو پھر یا بولیں، پھر میں 15 سے ٹرپل ضرب بھی دے دوں گا، کوئی بات نہیں۔ میں عرض کر رہا ہوں، میرا اور آپ کا نبی وہ نبی ہے جو صرف نبی الامت نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہے۔ حسن ہو، طاقت جسمانی ہو، طاقت روحانی ہو، حسن کمال ہو، حسن ذات ہو، حسن صفات ہو، میرا نبی سب حسینوں کا بادشاہ ہے۔ میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی حسین نہیں، میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی حلیم نہیں، میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی علیم نہیں،
میرے نبی جیسا کائنات میں کوئی سخی نہیں. یاد رکھیے کائنات کے اندر اللہ کریم نے میرے تمہارے نبی کو اپنی ذات کا مظہر بھی بنایا ہے, اپنی صفات کا مظہر بھی بنایا ہے. مظہر ذات کا مطلب کیا ہے اور مظہر صفات کا مطلب کیا ہے؟ مظہر ذات کا مطلب یہ ہے کہ رب قدیر کا نہ رنگ ہے, نہ روپ ہے, نہ شکل ہے, نہ صورت ہے. کائنات عالم کے اندر وہ اس قدر مستور ہے, چھپا ہوا ہے کہ اسے ساری زندگی لگا کر ڈھونڈنا شروع کرو, سرچ کرنا شروع کرو, اللہ کو ڈھونڈا نہیں جا سکتا. لیکن اس کے باوجود وہ اپنی قدرت کے جلووں سے اس قدر عیاں گئے, ایک ایک ڈالی ڈالی پتی پتی میں اس کی قدرتوں کے جلوے ظاہر ہیں. لیکن کائنات کے اندر ایک ذات تیرے میرے نبی کی ایسی ہے, ایک ذات تیرے میرے نبی کی ایسی ہے کہ جب ان سے قدرت خداوندی پر, ذات اور وجود خداوندی پر جب دلیل مانگی گئی, انہوں نے نہ سورج کو دلیل بنایا, نہ چاند کو دلیل بنایا, نہ ستاروں کو دلیل بنایا, نہ شرق و غرب کو دلیل بنایا, بلکہ میرے نبی نے اپنی ذات کو دلیل بنایا ہے. قد لبثت فيكم عمرا من قبله افلا تعقلون. اور یہ اپنا ایک مزاج بنائیں. آج ہمارے اہل سنت کے اوپر بہت سارے لوگ اعتراض کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یار یہ شاعروں کے کلام پہ تو واہ واہ کرتے ہیں, پر خدا کے کلام کی باری آتی ہے ان کے زبانوں کو تالے لگ جاتے ہیں. مطلب ہم نے یہ بتانا ہے کہ بابا ہمارا اصل ٹارگٹ خدا کا کلام ہے. میں پھر پڑھ دیتا ہوں. فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ. میرے نبی نے فرمایا او خدا کے وجود پر دلیل مانگنے والو, میری صبحیں تم میں گزری, میری ولادت تم میں ہوئی, میرا بچپن تم میں گزرا, میرا لڑکپن تم میں گزرا, میری صبحیں, میری شامیں, میرے دن, میری راتیں تم میں گزری. مجھے دیکھ کے بھی پھر پوچھتے ہو کہ خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ اے میں خدا کے وجود پر دلیل بن کے آیا ہوں. تو پھر مجھے کہنا ہے نہ بن سکی ہے, نہ بن سکے گا مثال تیری. صرف چند جملے میرے نبی کی ولادت کے بارے میں کہ یہ کمال میرے مصطفیٰ کریم لے کے آئے ہیں. میرے نبی کی امی جان فرماتی ہیں لما ولد رسول اللہ فرأیتہ کان مکحولا مدغونا مختونا مغسولا مسرورا. آپ لوگ کنجوسی کر رہے ہیں بھائی. میرا ورڈ پوری دنیا میں میرے لیے تعارف یہ ہے کہ یہ مجمع کو سونے نہیں دیتا, لیکن یہ آپ کی کرامت میں سمجھتا ہوں کہ میرے خیال میں 8 گھنٹوں سے محفل جاری ہے, اور قاری شاید نعت پڑھ لے اور وہ بھی گھنٹہ پورا, اور پھر جناب میری تقریر اور پھر بھی ماشاءاللہ آپ میں جان باقی ہو, تو اس کا مطلب ہے آپ کی یا کرامت ہے یا پھر میری کرامت ہے, دونوں میں سے ایک ضرور ہے نا. تو میرے دوستو ذرا توجہ فرمانا. میرے نبی کی امی فرماتی ہیں, یہ یار یہ جو میرے سامنے 8-10 ہے نا, بس صرف 5-7 منٹ رہ گئے, گفتگو ختم. فرأیتہ کان مکحولا مدغونا مغسولا مسرورا معطرا مطہرا کان ساجدا.
میرے نبی کی امی فرماتی ہیں جب میرا سونا محمد دنیا میں آیا میں نے پلٹ کے انہیں دیکھا، میں کیا دیکھتی ہوں؟ کان مکحولاً، آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے، مدغوناً، ارے بالوں کو گویا تیل لگائے، مخبوناً، ختنہ کیے ہوئے ہیں، مغسولاً، غسل دیے ہوئے ہیں، مسروراً، ناف کٹے ہوئے ہیں، معطراً، خوشبو لگے ہوئے، مطہراً، پاک صاف ہیں، کانا ساجدہ، ادھر میرا محمد دنیا میں آیا، آتے ہی اپنا سر سجدے میں ڈال دیا ہے۔ تو پھر مجھے کہنا ہے نہ کہ نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا مثال تیری۔ بس میرے دوستوں، میں نے جو آیت پڑھی اس کی طرف آتا ہوں۔ ہم سنی ہیں، ہم نسبتوں کا ادب کرنے والے ہیں، ہم نسبتوں کا ادب کرنے والے ہیں۔ میں نے ادھر بھی شاید بات کی آپ کے آنے کے بعد، ابھی سعادت نہیں ملی ہے، ابھی بھی ملے گی تو ہاتھ چوموں گا۔ بیٹا بیٹھ سے، اور میں سادات کا بہت احترام کرتا ہوں، اور یہ آل رسول کی عزتوں کے صدقے یہاں پہ پہنچو۔ اور یاد رکھو، یہ میں نے کسی دائیں بائیں سے یہ سبق نہیں سیکھا، میں نے بریلی کے شاہ احمد رضا خان سے سیکھا، جو فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ۔ اور وہی احمد رضا خان فاضل بریلوی، اور الحمدللہ ہماری جو معلومات، ہمارا علم ہے، الحمدللہ جب کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے فتاوی رضویہ کھول لیتے ہیں۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت کی ساری زندگی قرآن و سنت کا وہ نور بکھیرتے گزری۔ آپ فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ جب معاملہ ادب کا ہے تو ادب کے معاملے میں جو حکم کل کا ہوتا ہے وہی حکم جز کا ہوتا ہے۔ نو پرابلم، پریشان نہیں ہونا، میں سمجھاتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب معاملہ ادب کا ہے جو حکم کل کو ہوتا ہے وہی حکم جز کو ہوتا ہے، یعنی جو حکم کل کا وہی حکم جز کا۔ سمجھاتا ہوں، فرمایا جیسے پورا قرآن ہے، جتنا ادب پورے قرآن کا اتنا ادب سپارے کا، جتنا ادب سپارے کا اتنا ادب صفحے کا، جتنا ادب صفحے کا اتنا ادب آیت کا، جتنا ادب آیت کا اتنا ادب ایک قرآن کے لفظ کا۔ نہ پورے قرآن کو بے وضو چھو سکتے ہو، نہ سپارے کو بے وضو چھو سکتے ہو، نہ آیت کو بے وضو چھو سکتے ہو، نہ سورت کو بے وضو چھو سکتے ہو۔ کیوں؟ جو حکم کل کا وہ حکم جز کا۔ فرماتے ہیں ہم جب سیدوں کا ادب کرتے ہیں تو اس لیے ہم انہیں نہیں دیکھتے، ان کے جسم میں موجود رسول اللہ کے خون کو دیکھتے ہیں۔ ہم سنی ہیں، ہم نسبتوں کا ادب کرتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نسبتوں کا ادب ہم نے کہاں سے سیکھا ہے۔ قرآن مجید سورہ حج، ٹائم وہی ہے جو میں نے اناؤنس کر دیا۔ قرآن مجید سورہ حج، آج کل تو آپ کے لیے حج ویری ایزی، ویری سمپل، اور آپ یورپ والوں کے لیے تو ٹو مچ سمپل ہے، ٹو مچ ایزی۔ ہم انڈیا والے، پاکستان والے، ہمارے لیے بیچارے کافی سارے مسائل ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے کوئی نہیں، بہت تھوڑے۔ لیکن تھوڑا سا آپ کو سمجھنا ہوگا کہ آج جب آپ چلتے ہو تو حج کی وہاں جا کے قربانی کرتے ہو کہ نہیں؟ تو ذرا آج سے 1400 سال پیچھے لے کے چلو، اس وقت جب لوگ جا کے قربانی کرتے ہوں گے تو جانور کہاں سے لیتے ہوں گے؟ اس لیے اس وقت کے لیے آرڈر یہ تھا کہ جب تم حج کے لیے چلو تو جانور اپنا لے کے جاؤ۔ اور آج کل کی طرح یہ جہاز نہیں چلتے تھے، اس وقت قافلے چلتے تھے، 1500 بندہ جا رہا ہے اور ان کے ساتھ کھانے کے سامان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، اونٹ بھی ہیں۔ اچھا توجہ ہے، جیسے تاجروں کا قافلہ ہوتا تھا نا، لائک ویسے ہی کس کا نظر آتا تھا؟ حاجیوں کا۔ انڈرسٹینڈ؟
شریعت نے کہا نو، ایسا کرو یہ تاجروں میں اور حاجیوں میں فرق کرو. لاؤڈلی پلیز اٹینشن. تاجروں میں اور حاجیوں میں فرق کرنا ہے. کیسے کریں؟ فرمایا ایسے کرو جو تمہارے حاجیوں کے جانور ہیں نا، بیل ہے، اونٹ ہے، گائے، اس کے گلے میں پٹا ڈال دو. یار مفرل دے دو بھائی، توجہ، تمہاری تو دلیل دینے لگا ہوں. توجہ ہے. گلے میں اس کے قلادہ ڈال دو. کس کے؟ اس جانور کے. اور اگر قلادہ نہیں، اس کے اوپر کلر مل دو، رنگ پینٹ کر دو، مہندی لگا دو. پلیز اٹینشن. مہندی لگا دو، اس کے گلے میں قلادہ ڈال دو، یا لاسٹ اس کے اوپر چادر ڈال دو. امام راضی کی تفسیر کبیر کو اٹھا کے پڑھیے. ہدایہ جتنی بھی یہ شروعات ہیں سب میں حوالہ نہیں دے رہا، یہ ساری اہل سنت کیا ساری جتنی بھی سیرت کی، حدیث کی کتابوں میں، فقہ کی کتابوں میں سب یہ مسئلہ ڈیٹیل میں موجود ہے. جتنی تفاسیر ہیں ان کو کھول کے پڑھیے. کیا کیا کرو؟ یا اس جانور کے اوپر کلر مل دو، مہندی، یا اس کے گلے میں پٹا ڈال دو قلادہ، یا اس کے اوپر چادر ڈال دو. توجہ ہے. اچھا، یہ جو چادر ڈلا ہوا جانور ہے اس کو قرآن نے بدنا کہا ہے. ایک پوائنٹ دوں گا اور گفتگو میں ساتھ کمپلیٹ ہو جائے گی. کیا کہا ہے؟ بدنا. بدنا اس کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ بدنا. اور ہم اردو میں کہتے ہیں قربانی کا جانور یا ہدایہ. میرے رب قدیر نے فرمایا سن لو، یہ جس جانور پہ تم نے یہ چادر ڈالی، جس جانور کے گلے میں قلادہ ڈالا، جس کے اوپر تم نے کلر کر دیا، اب یہ عام نہیں رہ گیا. مولا یہ کیا بن گیا؟ فرمایا وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ. اور یہ جو بدنا ہے، یہ جو اینیمل ہے، یہ جو جانور ہے، اور یہ جو کاؤ ہے، اور یہ جو بل ہے، اور یہ جو اونٹ ہے، یہ جو کیمل اونٹنی ہے یا کیمل ہے، یہ جو اونٹ ہے، اس کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانی بنا دیا ہے. Attention please. کس چیز کو نشانی بنایا؟ جی جی کس چیز کو نشانی بنایا؟ جانور کو، قربانی کے جانور کو. جس بیل کو ہم ہل چلاتے تھے صرف اس کا نام حج کے لیے لگا. کہا خبردار اب اس کو سٹک نہیں مار سکتا. اب اگر یہ گائے ہے اس کے تھنوں سے دودھ نہیں نکال سکتا، اس اونٹنی کو تو اپنے استعمال میں نہیں رکھ سکتا، اس پہ وزن نہیں ڈال سکتا. یا اللہ پہلے بھی وہی ہے اب بھی وہی ہے. فرمایا نا، حکم بدل گیا. پہلے عام تھا، اب اس کی نسبت میرے گھر سے ہو گئی، اس کی نسبت حاجی سے ہو گئی. تو جس کی نسبت حاجی سے ہو گئی، رب کہتے ہیں یہ جانور میں نے نشانی بنا دیا. یار ذرا غور کر، وہ جانور کی نسبت بیت اللہ سے ہو گئی، جانور کی نسبت بیت اللہ سے ہو گئی، وہ جانور خدا کی نشانی بن گیا. تو جب بندے خدا کی نسبت خود اللہ سے ہو جائے اس کا کیا مقام ہوگا؟ دیٹس آل. میری گفتگو کا یہ پوائنٹ کلیئر ہوا، لیکن میں وہ کلیئر تو کروں گا نا کہ یار جانور کے اوپر چادر کیوں ڈلوائی ہیں؟ اس لیے ڈلوائی تاکہ یہ کلیئر ہو جائے یہ وہ تجارت والا، یہ وہ ٹریڈ والا جانور نہیں، یہ سلیکٹڈ ہے. یہ کیسے؟ یہ سلیکٹڈ ہے، یہ سلیکٹ کیا ہوئے اللہ کی نسبت ہو گئی ہے اللہ کے گھر کے ساتھ. پتہ چلا چادر ڈال کر یہ فرق کیا جاتا ہے کہ یہ بکاؤ مال ہے. دو ہے نا، دو
تاجر جس جانور کو لے کے جا رہا ہے یہ بکاؤ ہے، اور جس پہ چادر پڑ گئی کہا نا 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 نا، یہ بکاؤ نہیں، یہ خدا کی نشانی ہے۔ ارے بابا قبریں تو سب کی ہیں، پر چادریں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ پتہ چلے یہ بکاؤ مال نہیں، یہ خدا کے چنے ہوئے بندے ہیں۔ اس لیے چادر ڈالتے ہیں۔ اب اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو اب کیا کریں؟ اب کسی کو سمجھ نہ آئے تو ہم اس کے لیے اور لمبا دلیل نہیں دے سکتے۔ تو بس میرے دوستو، رب کا شکر ہے ہم سنی۔ میں چہرہ مسکراتا دیکھنا چاہتا ہوں۔ رب کا شکر ہے کہ ہم رب کا شکر ہے ہم غوث پاک کے غلام، رب کا شکر ہے ہم مدینے والے کے غلام، رب کا شکر ہے ہم مدینے والے کے کتے۔ تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میرے گلے میں بھی ہے دور کا ڈھورا تیرا، میرے سیدی اعلیٰ حضرت خود کو مدینے والے کا کتا، غوث الثقلین کا نشانی والا پٹے والا سگ کہتے گئے۔ اس میں منکر کھڑا ہو کر کہتا ہے ابھی احمد رضا کو دیکھو، خود کو کتا کہہ دیا۔ میں نے کہا ارے سینٹنس کو درست کر، خود کو صرف کتا نہیں کہا، خود کو مدینے والے کا کتا کہا۔ یورپ کا کتا اور ہے، توجہ ہے کہ نہیں؟ یوکے کا کتا ہو رہے، امریکہ سے جو ڈوگ آتے وہ ہو رہے، ہمارا انڈیا پاکستان کا کتا ہو رہے، مدینے والے کا کتا ہو رہے۔ پھر کہنے لگے جناب یہ جو تم نے کتا کہہ دیا، انسان تو اشرف المخلوقات ہے، اسے کتا کیوں کہہ دیا؟ میں نے کہا ایک سیکنڈ، تم نے بھی تو اپنے مولویوں کو کہا ہے ہمارے حضرت ببر شیر ہیں، تم اپنے مولویوں کو کہتے ہو ہمارے حضرت شیر ہیں۔ میں نے کہا بابا شیر بھی تو ناپاک ہوتا ہے، وہ بھی تو اسی کتے کی نسل کا بندہ ہے، کتے کی نسل کی چیز ہے، پھر وہ بھی حرام، یہ بھی حرام، وہ بھی نجس، یہ بھی نجس، پھر تم شیر کیسے کہتے ہو؟ بولے نا صاحب ارے شیر سے مراد دلیری ہے، جرت ہے۔ میں نے کہا پتہ چلا، اور جب شیر بولا جائے اس کی وصف مراد ہوتی ہے، کتے کی ہزار خامیاں ضرور، لیکن کتے کی ایک کوالٹی ہے، کتا جس در کا ٹکڑا کھا لیتا ہے وہ اپنے مالک کو کبھی کاٹتا نہیں ہے۔ میرے مدینے والے کے غلام احمد رضا فاضل بریلوی نے کہا تجھ سے دری، میرے بریلی کے شاہ احمد رضا نے خود کو مدینے والے کا کتا کہا، یہ بتانے کے لیے کہ یا رسول اللہ ہم آپ کا کلمہ پڑھ کے، آپ کی خیرات کھا کے آپ کو بھونکنے والے نہیں، آپ کے در کی چوکیداری کرنے والے ہیں۔ اسی لیے تو پھر انہوں نے کہا کہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنینو چنا تمہارے لیے، چنینو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں، بنے دو جہاں تمہارے لیے، چنینو چنا بنے دو جہاں، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدل میں ہے جان
ہے بدر میں جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں، ہاں ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارا خلیل نجی کلیم مسیح، سبھی سے کہیں نہ بنی، سبھی سے کہیں نہ بنی، ہے بے خبری، ہے بے خبری کہ خلقت پھری، بے خبری کہ خلقت پھری، کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کہاں سے کہاں، لاؤڈلی کہاں سے کہاں، ہاں خدا تیرے آسانے سلامت رکھے، ہم آئے یہاں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ تمام دوستوں کا، حضرت قبلہ کا، آپ نے مجھے اتنا برداشت کیا، آپ سارے حضرات نے بڑی محبت کا اظہار کیا، اور واقعی آپ کے ذوق کو داد دینا پڑتا ہے کہ 6 بجے کی محفل شروع ہوئی ہے اور ابھی ماشاءاللہ 11:30 ہو رہے ہیں، اور آپ نے اتنا ٹیمپو محفل کا برقرار رکھا ہے، اور میرے لیے یہ سعادت تھی۔ حضرت قبلہ عبدالرحمن رضوی صاحب، جناب محترم علامہ بدر الملہ حضرت بدر القادری صاحب، اور آپ سارے حضرات، سب کا شکریہ۔ انشاءاللہ پھر کبھی یار زندہ صحبت باقی، تو کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ۔ یا نبی سلام علیکہ، ایک شعر پڑھو۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا عليك قدرا يا إمام الأنبياء يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك رحمتوں کے تاج والے دو جہاں کے راج والے عرش کی معراج والے آسیوں کی لاج والے یا نبی سلام یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول یہ سلام عاجزانہ ہو تشریف رکھیں سب حضرات۔